السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی، آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کرے۔ آج جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ عید الفطر پر مضمون پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ کس طریقے سے عید الفطر پر مضمون لکھا جاتا ہے، اور یہ ایسے ہیں مضمون جو آپ کو امتحان میں بارہا دیکھنے کو ملتے ہیں، آتے رہتے ہیں، اس لیے یہ بھی پڑھنا کتاب کے ساتھ ساتھ نہایت ضروری ہے۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ عید الفطر، جسے دوسرے نام سے موسوم کیا جاتا ہے عید۔ دیکھیے، عید مسلمانوں کے اہم تہواروں میں سے ایک ہے۔ عید مسلمانوں کے تہواروں میں سے ایک اہم تہوار ہے۔ کون؟ عید۔ یہ جشن، یہ خوشی رمضان کی 30 روزہ رکھنے اور اس کی تکمیل کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ عید ہمیں کب ملتی ہے؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ جب پورا کر لیتا ہے، تب جا کر ہمیں عید کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ہجری سال کے شوال مہینہ کی پہلی تاریخ کو یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ رمضان کے بعد آتا ہے شوال۔ جب شوال کی 1 تاریخ ہوتی ہے تب اسی دن عید منایا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہتے رمضان کے مہینے کے ختم کے بعد جو شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے اسی دن عید منایا جاتا ہے۔ 29 یا 30 رمضان کی شام کو جب عید کا چاند نظر آتا ہے، عید کا چاند شام کو نظر آتا ہے تو اسی وقت رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اردو تاریخ کا جو وقت بدلتا ہے، اردو تاریخ جو بدلتا ہے وہ آپ کو شام کے وقت سے بدل جاتا ہے، اور اسی وقت سے عید کی خوشی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ کل ہو کر عید کے دن تمام مسلمان غسل کر کے، نہا کر کے نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ اب دیکھیں آگے، خوشبو لگاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، سیویاں کھاتے ہیں۔ عید کے دن پہلے کھا کے تب عیدگاہ کی طرف جانا ہے، اور عیدگاہ جاتے ہیں۔ طریقہ بتایا گیا کہ انسان جب عیدگاہ جائے تو ایک طرف سے جائے یا دوسری طرف سے آئے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ عیدگاہ میں جماعت کے ساتھ 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز پڑھتے ہیں۔ وہاں کوئی نماز نہیں پڑھنا سوائے عید الفطر کی 2 واجب رکعت کے۔ نہ کوئی نوافل پڑھنا، نہ کوئی فرض نماز وہاں پہ پڑھنا۔ ایسا نہیں کہ فجر کی نماز جو فوت ہو گئی اب جا کے عیدگاہ کے اندر پڑھے، نہیں، عیدگاہ میں جائیں تو صرف اور صرف 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ خطبہ کے بعد تمام لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، خوشی کے طور پر مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ مبارکباد دینے کے بعد سب کے سب اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ عید کے دن عیدگاہ کے پاس میلہ لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ میلہ لگتا ہے، کھلونے کا، مٹھائیوں کا۔ بچے اس میلہ میں اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے عیدی وصولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس میلہ کے لیے عیدی وصولتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اور اسی پیسے سے میلے میں طرح طرح کے کھلونے خریدتے ہیں۔ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے پیسے لیتے ہیں عیدی کے طور پر، اور اس پیسے کو استعمال کرتے ہیں کھانے پینے میں، کھلونے کے خریدنے میں۔ گھر آنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں۔ جب وہاں سے سب لوٹ کے اپنے گھر کو آتے ہیں تو یہاں گاؤں کے اندر ایک دوسرے کے گھر پہ جاتے ہیں اور عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور سیویاں کھاتے ہیں اور عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ جو لوگ خوشحال ہیں ان پر عید کے موقع سے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ جن لوگوں کے پاس کسی نہ کسی درجے میں مال ہے ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ عید الفطر سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے وہ صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ کیا کر دے؟ صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ کیوں ادا کر دے؟ کیوں دیا جاتا ہے وہ بھی آگے دیکھیں۔ اور صدقہ فطر غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ کس کو دیا جاتا ہے؟
تاکہ غریب اس پیسے کے ذریعے اپنے بال بچوں کا کپڑا بنا سکے اور وہ بھی ہماری طرح، آپ کی طرح ہمارے خوشیوں میں وہ شامل ہو سکے، وہ بھی عید کی خوشی منا سکے، اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکے۔ جس طریقے سے ہم لوگ کسی نہ کسی درجے میں سامان خرید کر کے، کپڑے خرید کر کے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو عید کے موقع پر ہونا چاہیے وہ خرید کے خوشی مناتے ہیں، غریب کے پاس جب نہیں ہوگا تو وہ کیسے خوشی منائے گا؟ اس لیے کہا گیا کہ جو لوگ کسی نہ کسی درجے میں خوشحال ہیں، مالدار ہیں، وہ اپنے سے کم تر لوگوں کی امداد کریں صدقۃ الفطر کے طور پر، اور یہ جتنا پہلے دے اتنا ہی فائدہ ہے۔ عید ہمیں ملت، اتحاد اور اجتماعیت کا سبق دیتی ہے۔ عید ہمیں ملت کا سبق دیتی ہے، اتحاد کی، لوگوں کے اندر اس کے ذریعے اتحاد قائم ہو، برابری قائم ہو، اور اجتماعیت کہ ہم سب کے سب مل کے چلنے والے لوگ ہیں، یہ قائم ہو، اس کا یہ سبق دیتی ہے عید ہمیں۔ بات مکمل ہو چکی۔ یہ مضمون نہایت ہی اہم ہے اور یہ بارہا امتحان کے اندر پوچھا بھی جاتا ہے، اس لیے آپ خوب محنت کے ساتھ پہلے اسے لکھیں، بار بار لکھیں، اپنے ذہن کے اندر اٹھائیں، تاکہ امتحان کے وقت جب یہ مضمون آئے تو ہم بآسانی لکھ سکیں۔ انسان پورے کا خلاصہ ذہن کے اندر رکھ لے، پھر اس کا لکھنا آسان ہو جائے گا۔